وہ شخص تین لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ ایک روزے دار کی دعا جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرا انصاف پسند بادشاہ، اور تیسرا مظلوم کی دعا بھی رد نہیں فرماتا، بلکہ ان تینوں کے بارے میں فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے کبھی کسی وقت تھوڑی دیر میں کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں ایک حدیث ہے کہ آپ ممبر پر براجمان ہوئے، ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسرے پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پر فرمایا آمین، اور جب آپ ممبر سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی یہ اس طرح ہم نے پہلے نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین 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 فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے پھر بتایا کہ میں جب ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر مجھے کہا اے اللہ کے نبی دور ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی رمضان آیا مگر رمضان سے فائدہ نہیں لیا، اپنی بخشش نہیں کرائی، رمضان کی پرواہ نہیں کی، میں نے کہا آمین۔ اور وہ دوسرا فرمایا میرا ذکر ہو، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو، دور ہو، میں نے کہا آمین۔ اور تیسرے درجے پر مجھے جبریل نے کہا کہ دور ہوں وہ لوگ جن کے ماں یا باپ دونوں یا ایک ہوں اور ان کی بڑھاپے میں خدمت نہیں کی، فرمایا آمین۔ یعنی یہ تین لوگوں کے لیے جبریل نے بددعا دی، آپ نے آمین کہا، اس کی تائید کی کہ رمضان پایا فائدہ نہیں اٹھایا، روزے نہیں رکھے، یا کم از کم جو روزے نہیں رکھ سکتا، معذور ہے، کمزور ہے، وہ دوسروں کو رکھوائے، روزے کھلوائے لوگوں کے، وہ خود نہیں اپنی جگہ فدیہ دے۔ تو اب جو فدیہ طے ہوا ہے 300 کم از کم فی ڈے پر ڈے کا، جو روزہ نہیں رکھ پاتے، بہت کمزور، بہت بیمار ہو گئے، تو وہ اپنی جگہ 300 روپیہ فدیہ روزانہ کے بیس سے روزے کے دے گا۔ اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ خود روزے رکھے، کوشش کرے کہ وہ خود روزے رکھے۔ یاد رہے کہ سحری سے لے کے غروب تک یہ نیت کرنا بھی ضروری ہے، روزے کی نیت کرنا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو نیت کر لیں۔ اگر بھول گئے ہیں تو دوپہر ڈھلنے سے پہلے نیت کریں، نیت سے ہی عمل ہوتا ہے، جیسے نماز کی نیت، روزے کی نیت، کسی بھی اچھے کام کی نیت کار فرمائے کہ آپ کا ارادہ اس کے پیچھے ہو۔ دعا پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے، کہہ لیں روزہ اللہ میرا روزہ ہے تو یہ دل میں سوچ لیں، تو نیت ضروری ہے۔ صرف روزے کے بارے میں جو فرمایا کہ 3 درجے ہیں، ایک عام لوگوں کا روزہ، خاص لوگوں کا روزہ اور خاص الخاص کا۔ عام لوگوں کا روزہ یہی ہے جو عمومی ہم رکھتے ہیں سحری میں شام تک، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے، کھانے پینے سے خود کو روکا ہے۔ لیکن خاص لوگوں کا جو روزہ ہے وہ زبان، آنکھ، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، پورے جسم کا روزہ، پورے جسم کے اعضاؤں کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ خاموشی کی پریکٹس کرو، سب سے بہترین فارمولہ ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے انسان کو متقی بناتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا لعلکم تتقون، یہ اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ تقوی سکھاتا ہے رمضان، چپ رہنے کی پریکٹس، بھوک سہنے کی پریکٹس، صبر کرنے کی پریکٹس، نمازیں بر وقت ادا کرنے کی پریکٹس، زیادہ قرآن خیرات کرنے کی پریکٹس، یعنی کوئی بھی ایسی خوبی
نہیں رہ جاتی جو رمضان نہ سکھاتا ہو۔ ایثار کا پریکٹس، زیادہ بندگی عبادت کی پریکٹس، زیادہ دیر باوضو رہنے اور عبادت میں مشغول رہنے، تقویٰ کرنا، یہ ساری چیزیں رمضان جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ تو خاص لوگوں کا روزہ یہی کہ اس کے کان، آنکھ، ہر چیز کا روزہ، لیکن خاص الخاص کا روزہ کہ اللہ کے سوا، اللہ کی فرما برداری کے سوا سب چیزوں سے اپنے آپ کو موڑ لے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔